گزشتہ شب پہلے مطالعے کے سورہ رعد سے تلاوت کا آغاز ہوا اور چوتھے پارے کے تقریباً 12 رکوع پڑھے گئے۔ اس دوران میں سورہ رعد کا جو آغاز ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متشابہات میں سے ایک مسئلہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اب اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے استواء علی العرش۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا۔ ترونہا، اللہ کہہ رہا ہے تم دیکھ رہے ہو، یعنی تم تلاش کر لو، تم دیکھ رہے ہو، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، اللہ نے یہ قائم کیا ہے۔ یعنی یہ ایک عجیب چھت، عجیب ایک مکان یہ اللہ نے بنایا ہے۔ جس نے اس آسمان کو بغیر ستون کے بنایا ہے وہ خود کتنا بلند ہوگا، اس کی بلندی کی طرف، عظمت کی طرف یہ توجہ دلائے۔ لیکن اللہ جو بولا ثم استوى على العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اللہ تعالیٰ نے استواء فرمایا۔ اب یہ جو استواء فرمایا ہے یہ متشابہات میں سے ہے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ اس بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں، انہیں انجام کا پتہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی بات کرنا جرم ہے، گناہ ہے۔ ثم استوى على العرش، اللہ نے استواء فرمایا عرش پر۔ ایک معنی کیا جاتا ہے اللہ بیٹھا آسمان پر، لیکن اللہ بیٹھنے سے، کیفیت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ اب کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کے دو گروہ ہیں اس حوالے سے۔ پہلا گروہ وہ مسلک تفویض کہلاتا، شرح فقہ اکبر، اس کو اگر پڑھیں تو اس میں عقائد کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، فرمایا کہ استواء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ استواء کیا، کیفیت معلوم نہیں ہے، کیسے کیا ہمیں نہیں معلوم۔ اس حوالے سے سوال کرنا اور تحقیق کرنا اور گریدنا، فرمایا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت آپ کو پتہ ہے گمراہی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات جو ہے والایمان واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ ہمارا کام صرف ماننا ہے کہ اللہ نے استواء فرمایا، کیسے فرمایا یہ ہمارا کام نہیں ہے، اللہ نے استواء فرمایا۔ اب دوسرا ہے مسلک تعویل، وہ تعویل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے استواء فرمایا اپنی شان کے لائق، کیفیت ہمیں نہیں معلوم، اور اس میں اگر مزید تعویل کی جائے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع روح سے گھیرے ہوئے۔ اب یہ کیفیت ہم مزید اس کی تعویل نہیں کر سکتے، کیوں؟ اللہ کے لیے جسم ثابت نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے لیے مکان ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ وہاں ہے، یہاں ہے، کہاں ہے۔ اس لیے بیٹھنا اور اس طرح کی تشریف رکھنے کے الفاظ اللہ کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، منع ہے۔ بس آپ یہ کہا کریں استواء علی العرش، کہ اللہ نے استواء فرمایا آسمان پر۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ بات روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ سنن دارمی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص شام سے آیا اور آ کر مدینہ میں بیٹھ گیا اور متشابہات کے متعلق گفتگو کرتا تھا، متشابہات کے بارے میں گفتگو کرتا تھا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں ہر آدمی، ہر عقل رکھنے والا وہ اپنی اپنی تعبیر کرے گا۔ وہ بیٹھ گیا مسجد نبوی میں اور لوگوں کو اسی طرح کی متشابہات کے متعلق
خوب سخت سزا دی. صرف سزا نہیں تھی بلکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اسے فرمایا کہ چل تو واپس اپنے وطن. وہ چلا گیا, شام سے آیا تھا, چلا گیا. جب وہاں گیا تو وہاں کے جو گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو خط لکھا, فرمایا مسلمانوں سے کہہ دے اس کے پاس نہ بیٹھا کرے, مسلمانوں سے کہہ دے اس کے پاس نہ بیٹھا کرے. یہ متشابہات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. ارے احکامات کی 500 آیات احکامات موجود ہیں, ان پر باتیں کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ اصلاح ہو جائے, تاکہ کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے. اس لیے یاد رکھیے جو شخص متشابہات کو متعلق گفتگو کرے تو بس سمجھ لیجیے کہ جاہل آدمی ہے, بیوقوف آدمی. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, نہ ہی وہ اصلاح چاہتا ہے. لازماً اس کی نیت میں کوئی برائی ہے, اس لیے کہ منع ہے اسلام میں متشابہات کے بارے میں گفتگو کرنا. نا متشابہات کے بارے میں سیکھنا ہو تو علماء سے رابطہ ضرور کرنا چاہیے, لیکن رابطہ کرنے کا بھی طریقہ ہے. بکری کے چرواہی کی طرح پیچھے سے آوازیں لگانا یہ درست نہیں ہے. اسی لیے کہ کوئی بھی آدمی نہیں کسی کے باپ کا نوکر نہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نوکر نہیں ہے. آپ نے یہ فرمایا, ارے میں تم سے دنیا طلب نہیں کرتا ہوں, میں تو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں یا تمہیں کوئی اچھی باتیں بتا رہا ہوں, میں صرف یہ چاہتا ہوں اپنا رویہ اپنا اخلاق مجھ سے اچھا کرو بس, اور میری آپ سے محبت کرو, اس کے علاوہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں, یہ آیات متشابہات میں سے. پھر دلوں کے اطمینان کے لیے یہ دنیا ساری اطمینان قلب کے لیے کی تلاش میں چاہتی ہے کہ ہمیں ہمارا دل مطمئن ہو جائے, ہمیں سکون مل جائے. تو ایک بات خدا کی یاد رکھیں, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے, اللہ کے ذکر میں ہے, اسی کی فکر میں رہنے سے آپ کو دل کا اطمینان ملے گا. اور جو سارا دن ساری رات دنیا کی فکر میں لگا رہے اسے اطمینان کبھی نہیں ملے گا, سکون کی نیند اسے کبھی نہیں آئی. ہاں اللہ کی یاد میں رہو گے, ذکر میں رہو گے, فکر میں رہو گے تو تمہیں سکون حاصل ہوگا. اور میں ذکر کی اعلیٰ ترین شکل آپ کو بتاؤں, ذکر کی اعلیٰ ترین شکل جو ہے وہ نماز. اقیم الصلاۃ لذکری, اے بندے جب بھی میری یاد آئے میرے ذکر کے لیے نماز قائم کیا. تو نماز جب آپ کو خوشی ہو تو نماز پڑھو, غم آ جائے نماز پڑھو, ضرورت ہو تو نماز پڑھو. بس یہ نماز ہے جو تمہیں اطمینان دے سکتی ہے, جو تمہیں امن دے سکتی ہے, جو تمہیں سکون اور سلامتی عطا کر سکتی ہے. اس لیے نماز کی پابندی کیا کرو. پھر اللہ تبارک و تعالی یرحم ما یشاء ویسر وعنده الکتاب, کتاب تو لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں, اللہ تبارک و تعالی نے سب لکھ رکھا, انداز احکامات جو کچھ ہونے والا ہے جو کچھ ہوگا سب لکھ رکھا. لیکن فرمایا یہ جو محض اس بات ہے کسی چیز کو مٹانا, کسی چیز کو باقی رکھنا, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ مجبور نہیں ہے کہ جو لکھ دیا وہ کہے بھائی تم نے یہ لکھا ہے. نہ, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ ہر روز ایسا ہوتا ہے کہ وہ لکھتا بھی ہے وہ مٹاتا بھی ہے, ہر روز ایسا ہوتا ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اس بات میں رہنمائی کراتی ہے. فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے, اس کا رزق بند کر دیتا ہے. جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق بند کر دیتا ہے. اگر لکھ کر اس کا قائم رہنا ہی تقدیر ہو تو پھر تو جس کا جو لکھا یا پھر وہ گناہ کرے یا ثواب کرے اس کا ملتا رہنا چاہیے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے, اور جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اس کی تقدیر بدل دی جاتی ہے. اب اندازہ کیجیے یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اب دعا وقفل العبادہ, یہ دعا عبادت کا مقصد ہے, اور جہاں بھیجا نہ ہو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. بھیجا اصل چیز ہے, یہ کنٹرول روم ہے. تو فرمایا کہ یہ دعا جب تک نہیں ہوگی عبادت کا فائدہ نہیں ہوگا. اب دعا وقفل العبادہ, اس لیے دعا جو ہے اس سے تقدیر بدل جاتی ہے. اور فرمایا جب کوئی بندہ سیدھا رحم نہیں کرتا, اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا, اپنے بچوں کے ساتھ نیکی کرتا, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نیکی کرتا ہے, فرمایا رب العالمین اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض اس بات مٹانا اور لکھنا یہ عمل مسلسل جاری ہے اور جاری رہتا ہے. یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم ان کنت کتبنا اشقیاء
فامحنا واکتبنا السعداء، اے اللہ اگر تو نے ہمیں شقی یعنی بدبخت لکھ دیا ہے تو اے اللہ اسے مٹا دے اور ہمیں سعادت مندوں میں لکھ دے۔ اور وَإِن كُنتَ كَتَبْنَا السُّعَدَاءَ فَاثْبِتْنَا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں سعادت مند لکھا ہے تو پھر اس کو برقرار رکھنا، اس کو مٹا نہیں دینا، ہمیں سعادت مند ہی رکھنا۔ کیوں؟ فرمایا تَمْحُو وَتُثْبِتُ مَا تَشَاءُ وَعِندَكَ ام الکتاب، اے اللہ تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے تو ثابت کرتا ہے، برقرار رکھتا ہے، اور تیرے پاس ہے اصل کتاب۔ تو اے اللہ یہ دعا مانگتے تھے صحابہ کا۔ اب یہاں ایک سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، حدیث میں آیا جب القلم بما هو کائن، جو کچھ قلم نے لکھا بس قلم خوش ہو گیا، لکھ کر خشک ہو گیا، یعنی اب سیاہی خشک ہو چکی ہے، اب کچھ اور نہ لکھا جائے گا، نہ اس میں پڑھایا جائے گا، نہ گھٹایا جائے گا۔ تو پھر یہ جو آپ نے کہا اس میں تو گھٹ اور بڑھ رہا ہے، جی ہاں یہ محو اس بات کسی چیز کا گھٹا دینا، کسی چیز کا بڑھا دینا، یہ خود تقدیر کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے یہ بھی متشابہات میں سے ہے، اس لیے اس کے بارے میں بھی تفتیش نہیں کرنی، اس کے بارے میں بھی ایمان رکھنا ہے، جو رب نے لکھ دیا ہے بس وہ اچھا کیا۔ ہاں یہ دعا ضرور کرنی کہ اللہ اچھا لکھ دے، اچھا کر دے اور نیکی میں بدل دے، دعا تو کرنی ہے، لیکن جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ ہاں ایک سوال کا جواب یہ نہیں سوچنا کہ میں نے جو گناہ کیا یہ اس نے لکھا ہوا، نہیں نہیں نہیں، جو کچھ اس نے لکھا میں نے پھر کرنا نہیں ہے، میں اس کا پابند نہیں ہوں، یہ خدا کا علم ہے، جو بندے نے کرنا ہے اس کو پہلے سے معلوم ہے، اس نے لکھ دیا، یہ اللہ کا علم۔ اور اگر میں اور آپ برابر ہوں تو پھر ہم تو نہیں جانتے کہ ابھی آپ کیا کرنے والے ہیں، یہاں سے اٹھ کر کب جائیں گے اور کیا کریں گے، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن رب وہ ہے جو یہ جانتا ہے یہ بندہ کیا کرے گا، تو جو اس نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا، بھائی اللہ نے مجبور نہیں کیا، کیونکہ اگر مجبور کر دے تو پھر یہ دنیا جو ہے یہ دار امتحان میں ہی رہے گی۔ امتحان ایسے نہیں ہوتا، امتحان تو یہ ہوتا ہے اختیار دے دیا جائے، لوگ یہ پرچہ ہے اب تمہیں اختیار ہے تو کیا اس کا جواب دے دو۔ تو یہ اس بات کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں باقی رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ تقدیر بھی متشابہات میں سے ہے اور اس پر جو ہے وہ پھول پریت نہیں کرنی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگ اپنے اعمال کے سبب جنت میں جاتے ہیں، جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، نسل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، نہ کہ اپنی شکل و صورت کی وجہ سے جائیں گے، نہ کہ مال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فرمایا کہ جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کو اس کا نسب آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنت کی خواتین کی سردار اس لیے نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، یاد رکھنا، اس لیے نہیں ہے، ہاں اس لیے ہے کہ ان جیسا عمل نے کسی اور نے نہیں کیا، جس کی ساری راتیں سجدے میں گزر جائیں اور صبح سجدے میں سر ہو صبح ہو جائے اور وہ خدا سے شکوہ کرے اللہ میرا تو سجدہ ہی پورا نہیں ہوا کہ اس رات ختم ہو گئی، وہ اس لیے اپنے اعمال کی وجہ سے باپ لوگوں کو غلام تقسیم کرتا ہے، بیٹی جاتی ہے تو تسبیح فاطمہ دے دی جاتی ہے، میری بیٹی تجھے خادم نہیں کہنا، اپنے ہاتھوں میں تیرے کٹے پڑتے ہیں تو پڑھتے رہے، خدا کو یہ پسند ہے، اللہ سے وہ حبیب اللہ جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے، آپ کو وہ پسند ہے، میں چاہتا ہوں میری بیٹی کو میرا رب پسند کرے، تو تم پڑھا کر اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھا کر تیرے رزق میں اللہ اضافہ کرے گا، تیرے مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا، تو یہ تسبیحات فاطمہ اس کو ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے اعمال کے سبب جو کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، شکلیں نہیں دیکھتا، نہ ہی تمہارا مال دیکھتا ہے کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔
اپنی فطرت میں نہ روڑی ہے نہ ناری، روڑی یا ناری نہیں، اعمال دیکھے جائیں گے کہ اعمال کس کے اچھے ہیں تو اس سے ہماری زندگی بنے گی۔ اس لیے اعمال صالحہ انجام دینے پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو شکر بجا لانا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ ایک تو فرمایا کہ وذکرہم بایام اللہ، اے موسیٰ ایک تو ذرا وہ جو خاص ایام ہیں ان کو یاد دلاؤ۔ ہم بھی ایام مناتے ہیں، بس میں ہم آپ کو وہ واقعات یاد دلا رہے ہو۔ یوم سیدنا صدیق اکبر ہم نے منایا تو ہم نے بتایا کائنات کا سب سے پہلا مسلمان مومن کیسا ہوتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کیسا ہوتا ہے، آپ کا فدائی کیسا ہوتا ہے، دین کے لیے کیا خدمات کرتے، یہ ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں۔ ہم یوم عمر بن خطاب مناتے ہیں تو دراصل ہم آپ کو بتا رہے ہوتے کہ دیکھو کتنی بھی دشمنی آپ کی رہی ہو، جب آپ اللہ کی راہ پر آ جاتے ہیں تو اللہ کی آیات بھی آپ کی رائے کے موافقت میں نازل ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کے بن جاتے ہو اللہ پھر آپ کا بن جاتا ہے۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بنا کر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مال کتنا بھی آ جائے اور وہ سب رب کی راہ میں خرچ کر دو، قیامت تک اکاؤنٹ کھول دیا جائے گا، اب بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ قائم ہے اور بینک میں اکاؤنٹ بھی آ رہا ہے اور اس میں پیسے بھی جمع ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے۔ اسی طرح ہم یوم علی مناتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ذرا دیکھو تمہاری طرح ہوتے تو لڑکے مر جاتے، تمہاری طرح نہیں تھے۔ امام ابو بکر کی امامت کو مانا، عمر کی امامت کو مانا، عثمان غنی کی امامت کو مانا، ان کے مشیر رہے، ان کے وزیر رہے، ان کا ساتھ دیا، ان کے دستوالو بنے۔ ہم آپ کو یہ یاد دلا رہے ہوتے ہیں جب علی نے ان کو اپنا امام مانا ہے تو کیا تکلیف ہے بھائی، کیا پریشانی ہے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیگر جو ایام ہیں، بلال شریف ہم بتاتے ہیں تمہاری نسبت کس نبی سے ہے اور تم کتنے عظیم ہو، نبی جب اتنا عظیم ہے تم کتنے، یہ بتا رہے ہیں وذکرہم بایام اللہ، ان کو بتاؤ کہ یہ جو اللہ کے دن ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جو کہا وہ دراصل بنی اسرائیل کو بتاؤ تمہیں فرعون سے نجات دی اور تمہیں ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، کتنا بڑا دن ہے۔ اور یہ یاد رکھو تمہیں ہم نے میدان تیہ کے اندر تمہارے ہم نے 12 چشمے تمہارے لیے کھول دیے، وہاں پانی ایک بوند پانی نہیں تھا، تمہارے لیے چشمے نکال دیے، تمہارے لیے من و سلوا اتارا، بادل تمہارے اوپر سایہ کرتے تھے، وہاں درخت نہیں تھے تو بادل سایہ کرتے تھے، ایسی رحمتیں ہم نے نازل کی، ان کو یاد دلاؤ یہ نعمتیں۔ تو بابا یہ جو ہم یہاں بیٹھے ایام اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کو یہ اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں۔ اور ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں آیات ہے۔ جس کے اندر صبر نہیں، جس کے اندر شکر نہیں، اس کو ایام اللہ سے کیا لینا دینا بھائی، ایام اللہ ان کے لیے ہے جس کے اندر صبر شکر۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، جو فیصلہ ادا کرے اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی مومن کو اگر تکلیف پہنچتی ہے جو اس پر صبر کرتا ہے، فرمایا یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر کوئی اس کو خوشی آتی ہے اور جو اس پر خوش ہوتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہر حال میں جو ہے وہ بہتر ہے۔ صبر کرو تو بھی اجر ملتا ہے، یا اللہ آپ کا روایتی ہو جاتا ہے، اور شکر ادا کرو تو خدا نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو یہ رب ہے، اور نعمت کیسی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تم گن نہیں سکتے۔ اپنی پیدائش سے لے کر، اپنے وجود سے لے کر، پھر اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب، اولاد، بچے، کاروبار، معاملات، اور پھر دنیا میں آپ کا جو مقام ہے، منصب ہے اور علم ہے، فکر ہے، سوچ ہے، یہ ساری کو اگر آپ لیں تو آپ اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اپنے جسم کے بارے میں نہیں گن سکتے، کیا کیا نعمتیں اس نے عطا فرمائی، کیا کرنا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جب اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیسے شکر ادا کرنا ہے؟ ایک تو میں عام طور پر عرض کیا کرتا ہوں، بس نماز پڑھو، جو نماز پڑھے گا وہ شاکرین میں، صابرین میں لکھا جائے، عبادت گزاروں
کبھی کبھی اللہ کا تذکرہ کیا کرو، بولا کرو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا، کہاں کرو یہ شکر گزار بندوں ملیں گے۔ بظاہر چھوٹے اور معمولی الفاظ ہیں لیکن یہ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام عام دعا ہے، ویسے تو بہت لمبی چیز ہے، ابراہیم سورت جو ہے اس کا نام ابراہیم اس لیے رکھا گیا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تو بہت ساری ہیں، میں صرف ایک دعا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس حوالے سے آپ کی توجہ دلائیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ کبھی کبھی یہ ابراہیم کی دعا یاد کر لیا کرو، صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس میں پیغام ہے کہ خود نمازی بننے کی دعا اللہ سے کرو، لوگوں سے کہہ دو میرے لیے دعا کرو میں نمازی بن جاؤں۔ ارے خود اللہ سے دعا کرو، اللہ مجھے نمازی بنا دے، اللہ سے رابطہ رکھو، کہو اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد میں بھی نمازی بنا دے۔ یہ خدا کا ہے اور میں اور آپ ہر روز نماز میں دوہرا رہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میں مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ یہ دعا ہماری ضرور قبول کر، ربنا وتقبل دعا، اور ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش کر دے، ولوالدی میرے والدین کی بھی مغفرت کر دے، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کی، یوم یقوم الحساب، حساب کے دن تک جتنے مومن آئیں گے ان سب کی مغفرت کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دعا کرے اپنے لیے اور دوسرے مومنوں کو اس میں شامل کر لے اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے خود اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ اسی لیے ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کون اللہ کا پیارا بندہ یہاں پر بیٹھا ہے جس نے آمین کہہ دی، اس کے صدقے میں ہماری دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اس لیے یہ دعا ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ پھر یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر ذکر کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یاد رکھیے قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس طرح سے نازل ہوئی تھی ویسے ہی موجود ہے، کسی کتاب کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے، سب بدل چکے، الفاظ بدل چکے، ان کے معنی بدل چکے، اور لوگوں نے خود تسلیم کر کے اپنا نام اس پر لکھ دیا۔ واحد کلام اللہ ہے جس پر کسی کا نام نہیں ہے کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، یہ کسی کا تسلیم وہ جو چیلنج کر رہے اور ادھر فاتحہ بسورۃ من مثلہ، پورا قرآن میں سے ایک سورت لکھ کے لے آؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی برابر ہی لے آؤ، 3 آیتیں لے آؤ، چھوٹی سی سورت بنا کے لے آؤ۔ چیلنج قیامت تک کے لیے، آج تک ہزاروں لوگوں نے کوشش کی ہے، یہ نہیں کہ کوشش کی لیکن وہ اس کے برابر کوئی چیز لا نہ سکے۔ ان کے اپنے بچوں نے، ان کے اپنے دوستوں نے، کسی کی بیوی نے، کسی وہاں مسلمانوں نے ان کو جھٹلا دیا، یار یہ کیا لے کے آئے، شرمندہ کر رہے ہو ہم کو، یہ قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں لوگوں نے اس کے معانی اور مفاہیم اس کے اندر اپنی مرضی سے تبدیلی کر لی، یعنی ہر شخص اپنی فہم کے مطابق اس کا معنی تو کر سکتا، اسے ہم کہتے ہیں معنوی تحریف، یعنی معنی کے اندر تو کوئی تبدیلی کر سکتا۔ ایک چیز کا معنی جیسے استوا کا معنی بلند کرنا ہوتا، ہو سکتا ہے کوئی اس کا معنی بیٹھنے کا کر رہا ہو، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بیٹھنے کا معنی کیا جبکہ یہ اللہ کے لیے ایسا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تو معنوی تحریف تو ہو سکتی ہے اور کی ہے لوگوں نے، لیکن اللہ نے بھی ایک گروہ پیدا کر رکھا ہے علماء کا جو حق پر قائم رہے گا اور ان کا تعاقب کرے گا اور ان کی اصلاح کرتا رہے گا، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی اور سینوں میں اللہ نے بند کر دیا، اس کے الفاظ کو ہم روک نہیں کر سکتے، اس کو چلا نہیں سکتے، اس کو ہم دفنا نہیں سکتے، یہ سینوں میں دفن ہے، یہ ذہنوں میں بند ہے، اس سے نکالا نہیں جا سکتا۔ کوشش کی تھی لوگوں نے، مدارس کو بند کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے یہاں لوگ جو موجود تھے انہوں نے یہاں ہندوستان کی کوشش کی مدارس کو بند کیا جائے، قرآن کو جلا دیا جائے۔ اگر یہ قرآن کو جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو جہاد کا جذبہ مٹ جائے گا، ہماری حکومت ہمیشہ قائم رہے گی۔ لیکن جب وہ گئے مدارس میں تو علماء نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا دیا جو حافظ تھے، فرمایا پہلا پارہ پڑھو، اس نے پڑھا تو کہا تو اس کو غلطی بتاؤ، غلطی بتانے لگا، کہا دوسرا تو پڑھ، تیسرا تو پڑھ۔ بچوں نے جب قرآن پڑھ کے سنایا انہوں نے ارادہ بدل دیا، انہوں نے کہا جو بچے
قرآن اس انداز سے جنہوں نے یاد کر رکھا ہو، سینے میں محفوظ کر رکھا ہو، اس کتاب کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخری بات یاد کی، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کچھ پتہ نہ ہونا تو اہل ذکر، ذکر سے مراد اہل علم، علماء سے پوچھا کرو۔ لیکن پوچھنے کا طریقہ ہے بھائی، پھر میں ایک دفعہ دوہرا دوں، پوچھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ پیچھے سے وہاں لگا ہوا ہے یہ کیا ہے، نہیں نہیں، پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی خدمت میں جاؤ، ادب سے احترام سے جا کر بیٹھ کر پھر بات کرو، پھر پوچھو کہ کیا معاملہ ہے تمہارا۔ اور یاد رکھیے جب آپ کو کوئی بات معلوم ہو تو کبھی نہ پوچھو، یعنی جس بات کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ مت پوچھو، اس لیے کہ یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسا سوال مت کرو، ایسی بات مت کرو، اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائے اور تمہاری جہالت کو بھی آشکار کر دیا جائے تو پھر تمہیں تکلیف ہوگی بہت۔ ایسا نہیں کرنا، آپ سوال ہی تب کریں جب ضرورت ہو۔ مومن سنجیدہ ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا، وہ اپنے معاملات میں سنجیدہ ہوتا ہے، بس اس کو ضرورت ہے تو پوچھے گا، رہنمائی لے گا، نہیں ضرورت تو پھر خام خواہ میں جو ہے شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جو چیخنا چلانا ہے یہ اصل میں بتاتا ہے کہ عمل سے تحیدہ میں، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ بس اہل ذکر اور اہل ذکر، ہاں جسے آپ عالم سمجھتے ہو اس سے پوچھے جائے، جسے آپ سمجھتے نہ ہو اس سے نہیں پوچھنا، جس کو آپ عالم سمجھتے ہو اس سے جا کے پوچھو، لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہر آدمی عالم نہیں ہوتا، اور یہی قرآن میں بھی ہے کہ کیوں نہ ہوا کہ تم میں سے کوئی ایک طائفہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، فرمایا کیوں نہیں تم میں سے کچھ لوگ نکلتے کہ جا کے دین حاصل کریں، تفقہ حاصل کریں، علم حاصل کریں، پھر واپس آ کر اپنی قوم کو جو ہے وہ ڈرائیں اور بتائیں کہ اللہ کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں۔ تو سب پر تو لازم بھی نہیں ہے، سب پر تو فرض بھی نہیں ہے، اس لیے کچھ کو بھیجنا ہوگا، وہ جا کے سیکھ کے آئیں، جب وہ آ جائیں تو پھر ہمیں ان کے پاس جانا ہوگا کہ کیا سیکھ کے آئے ہو بھائی، بتاؤ ہمیں، بتاؤ یہ کاروبار کیسے کروں، ہمیں بتاؤ کہ زندگی کیسے گزاروں، ہمیں بتاؤ کہ میرے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، میرے کون سے حقوق کس کے ہیں، کیسے حقوق ادا کروں۔ تو یاد رکھیے دو باتیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، وہ کرم فرمائے گا، معاف فرما دے، امید ہے اسے، لیکن حقوق العباد یہ اگر کسی نے آپ نے متاثر کی ہے تو پھر یاد رکھنا کہ حقوق العباد متاثر کرنے والے کو تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ خود جس کا حق ضائع ہوا ہے وہ معاف نہیں کرے گا، تو تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کے انصاف ایسا ہے کہ بغیر سینگوں والی بکری کو سینگوں والی نے مارا تھا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں وہ اس سے بدلہ لے گا، تیرے سینگ تھے اور تم نے مارا اس کو بغیر سینگ والی کو، اس کو بدلہ دے کر پھر ان کو مٹا دیا جائے گا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے گھوڑے کے حوالے سے، کچھ لوگوں کا خیال آج بھی یہ ہے جو خود کو حدیث کا ماننے والا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گھوڑا حلال ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، گدھا بھی تو حلال تھا، کھایا جاتا تھا، خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت سے پکی ہوئی دیکھیں ان کو گرا دیا، فرمایا آج کے بعد گدھے کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ کس نے حرام کیا؟ کس نے حرام کیا؟ ارے رسول اللہ نے حرام کیا، اور قرآن نے تائید کی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہ قاعدہ ہی رسول اللہ نے بیان کیا، میرے رسول نے منع کر دیا گدھا نہیں کھانا۔ اور سنو یہ جو ہے نا گھوڑا، یہ بھی گدھے کی طرح پہلے حلال تھا، لیکن کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیونکہ لوگ گھوڑا کھانے لگے، یہ جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جنگی ہتھیار تھا۔ آج کل یہ جو آپ کے ٹینک ہیں جہاز ہے نا، یہ ان سے زیادہ قیمتی تھا، لہٰذا لوگ کھانے لگے تو گھوڑے کم ہونے کا اندیشہ ہوا، میرے رسول نے منع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ منع کر دیا کہ گھوڑے کا گوشت مت کھایا کرو، منع کر دیا گھوڑے کا گوشت مت کھایا کرو۔ اب جن سے کہا تھا وہ رکے یا نہیں؟ رک گئے، انہوں نے نہیں کھایا۔ پھر جب صحابہ نے نہیں کھایا تو تابعین نے نہیں کھایا، جب تابعین نے نہیں کھایا تو تابعین نے نہیں کھایا، جب تابعین نے نہیں کھایا امت پیچھے لگ گئی۔
سواری کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں، گھوڑا حرام تھا، میرے رسول نے حرام کر دیا اور قرآن نے اس کی تائید کر دی. صحابہ سے لے کر آج تک امت اس پر جمع ہے. لہذا اب یہ اصول بن گیا، اسے کہتے ہیں تعامل امت، اجماع صحابہ، اجماع تابعین اور اجماع امت، سارے چیز جمع ہے. اور علماء نے لکھا ہے جو اجماع امت کی مخالفت کرے اس سے جنگ کی جائے گی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاکرا وقلبا مطهرا وإيمانا مستقيما ودعاء مستجابا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم